بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے اور سیاسی قوتوں کو رستہ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ کنٹروورسی اس لیے اپنے اندر وزن رکھتی ہے، جواز رکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شروع دن سے ہی سیاستدانوں اور سیاسی عمل کے خلاف ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ وہ سیاستدانوں کو رستہ دینے کے لیے اور جمہوری عمل کے لیے وہ تیار نظر آ رہی ہے بظاہر، اور اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ واقعتاً کچھ اس کی فکر و عمل میں تبدیلی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر بات کی جائے، یہ حلقہ نمبر 75 کے معاملے پر تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہت اہم فیصلہ دیا ہے اور حکومت کی مرضی کے خلاف پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی بہت سے ضلعی افسروں کو تبدیل کر دیا ہے یا معطل کر دیا ہے، اور صوبائی حکام آئی جی اور چیف سیکرٹری وغیرہ ان کو حاضری کا نوٹس دیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا یہ بہت بولڈ اور اس لحاظ سے بہت اہم فیصلہ ہے کہ ماضی میں الیکشن کمیشن کبھی بھی اس طریقے سے سرگرم نہیں ہوا۔ اس فیصلے پر پی ٹی آئی ایک غلط بیانی کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے تو صرف 14 یا 20 حلقوں کی ری پولنگ کی استدعا کی تھی، تو الیکشن کمیشن نے کیسے پورے حلقے میں پولنگ کو حکم دے دیا؟ اس میں دو جھوٹ ہیں۔ ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ مریم نے استدعا کی تھی۔ مریم نواز تو مسلسل یہ کہتی ہی آ رہی ہے کہ پورے حلقے میں ری پولنگ چاہیے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ آج خود نوٹس لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا جو عملہ غائب ہوا تھا اس وقت جو نوٹس لیا تھا اور پریس ریلیز میں آیا تھا، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ صورتحال کی انکوائری کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو اس انکوائری کے بعد اس نے یہ خود فیصلہ کیا ہے، کسی کی ریٹ پٹیشن پر، کسی کی استدعا پر فیصلہ نہیں کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے جو استدعا کی تھی کہ پورے حلقے میں پولنگ کی جائے، وہ انہوں نے کوئی پٹیشن دائر نہیں کی تھی۔ حکومت اس سے ڈی مورلائز ہوئی ہے اور اس فیصلے سے مشتعل بھی ہوئی ہے اور ناراض بھی ہے، لیکن بہرحال ری پولنگ کا امکان زیادہ ہے، اور اس بات کا امکان نسبتاً کم ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں کوئی اس فیصلے کو چیلنج کرے گی، اور اگر اس نے چیلنج کیا تو فیصلہ لازماً اس کے حق میں آئے گا۔ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ پوری حلقے میں 18 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ تو اس پولنگ میں کیا ہوگا؟ کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ ووٹ چوری نہیں ہوگی؟ بالکل، یہ گروہ جو ہے یہ دوبارہ ووٹ چوری کرنے کی کوشش بھی کرے گا، ہیرا پھیری کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ یہ ووٹ چوری کے سب سے بڑے چیمپئن ثابت ہوئے ہیں، اور ہیرا پھیری میں ان جیسا امام دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو یہ واردات کریں گے اور پولنگ کے دن جو ہوا اس کو ری انیکٹ کریں گے، ووٹروں کو دھمکانے کی کوشش بھی کریں گے، پولنگ کا عمل سست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ہر وہ ممکن کام کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا۔ لیکن ایک فرق ہے، اصولی طور پر تو ایسا ہی ہوگا، لیکن عملی طور پر کچھ مشکلات ان کے سامنے ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کرے گی، کیونکہ ایک ایکشن ہو چکا ہے اور جو دوسرے افسر آئیں گے ان کی جگہ، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو افسر معطل کیے گئے ہیں اور جن کو ضلع سے باہر تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ پی ٹی آئی کی نہایت وفادار لوگ تھے، اور انہوں نے ہر قانون کی دھجیاں اڑائیں، قانون شکنی کی، اور بلکہ اخلاقیات کی حدوں کو بھی پامال کیا۔ مثلاً ایک ڈی ایس پی ایک خاتون امیدوار کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس واقعے کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی کہ کسی پولیس افسر نے کسی امیدوار کو گولی مارنے کی دھمکی دی ہو۔ تو اس طرح کے وفادار افسر اول تو انہیں ملیں گے نہیں، اور اگر ملیں تو وہ ظاہر ہے اس انجام سے سبق سیکھیں گے جو ان کے پیشروں کا ہوا، چنانچہ اس طرح کا تعاون تو انہیں ملنے سے رہا۔ اور دوسری مشکل یہ ہوگی کہ مسلم لیگ کے کارکنوں نے، اپوزیشن کے کارکنوں نے اور ووٹروں نے جس طرح ووٹ چوری کے خلاف مدافعت کی اور مزاحمت کی، ری پولنگ کے دن ان کی مزاحمت اس سے زیادہ ہوگی، ان کا مورال بھی ہائی ہوگا اور وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ الرٹ ہوں گے۔ جبکہ یہ ووٹ چوری کرنے والا جو گروہ ہے، یہ جو غول بیابانی سیاست میں گھس آیا ہے، اس کا مورال اتنا ہائی اب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ جو کوشش کریں گے، جو بھی کریں گے، اگر انہوں نے کی تو وہ بڑی ڈسپیریٹلی ہوگی، اور اس میں ان کو بہت ساری عوامی سطح پر، اخلاقی سطح پر، قانونی سطح پر اور عملی حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ ووٹ چوروں کی طرف سے کارروائی نہ ہونے کی ضمانت تو نہیں ہے، لیکن ان کی کارروائی جو ہے وہ کمزور ہوگی اور مدھم ہوگی، بشرطے کہ مسلم لیگ کے اپوزیشن کے جو کارکن ہیں، جو ووٹر ہیں، وہ پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ سطح پر جا کر مزاحمت کریں۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایک حلقہ 75 پی ٹی آئی کی پوری حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اور ساری سیاسی بساط کو تہو بالا کرنے کے لیے ایک حلقے کا جو الیکشن ہے وہ کافی واقعہ ثابت ہوا ہے،
اور یہ بھی تاریخ میں ایک مثال ملتی ہے کہ صرف ایک حلقے کے الیکشن نے حکومت اور اس کے پورے پلاننگ کا اس نے خاصی حد تک ستیہ ناش کر دیا ہے اور ڈیمورلائز کر دیا ہے۔ عمران خان کی جو نروسنس ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سری لنکا میں جس طرح انہوں نے بے ربط اور بے معنی تقریریں کی اور حماقت کی انتہا دیکھی ہے کہ وہاں جا کر یہ کہا کہ میں امریکہ اور چین میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، تو یہ ظاہر ہے کوئی آدمی، کوئی لیڈر، چاہے وہ انڈیا جتنا بڑا ملک کیوں نہ ہو، باقاعدگی ہوش و حواس اس قسم کی پیشکش نہیں کر سکتا۔ تو یہ نروسنس کا مظاہرہ تھا کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو پہلے بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اب اور زیادہ ڈیمیج ہو گئی۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس کنٹروورسی کی طرف، کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب جناب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی عمل کی اصولی حمایت کی توقع کرنا تو عبث ہے، لیکن کچھ حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، تو فکر و عمل میں ایک تبدیلی کا مشاہدہ ہم نے کیا ہے۔ مثلا یہ الیکشن اور سیاست سے ہٹ کر میں بات کرتا ہوں کہ حال ہی میں بھارت کے ساتھ امن کی خواہش ظاہر کی گئی ہے، بالکل وہ مخلصانہ خواہش ہے اور بھارت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگرچہ اصولی طور پر اس میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ بھارت کو امن کی دعوت دینا منتخب حکومت کا کام ہوتا ہے، سول حکومت کا کام ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں۔ لیکن چلیے ایک زمینی حقائق کو مانتے ہوئے ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے، تو اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر یہ اس کا خیر مقدم کرنا پڑے گا اور یہ خوشی ظاہر کرنی پڑے گی کہ ایک مثبت سوچ نے غلبہ پایا ہے، ورنہ بھارت سے امن کی خواہش کے جرم میں بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا پہلے، پھر سزائے قید سنائی گئی، پھر عمر بھر کے لیے نااہل کر دیا گیا اور ان کی پارٹی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ یعنی وہ جرم اب ایک اپنی حقیقی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سچی خواہش تھی، کیونکہ امن ہی میں بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں کا فائدہ ہے، اور صرف دونوں ملکوں کے نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، یعنی جتنی پاکستان کی مجموعی آبادی ہے اس سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہیں، جو ٹینشن کی فضا میں جن کا عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے، اور بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر پچھلے 20 برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ماضی کے 60 برسوں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب ہے۔ مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں زندہ جلایا گیا، مسلمان سڑکوں پر گھوم نہیں سکتے، گاڑیوں میں سفر نہیں کر سکتے، پبلک پلیس پر اپنے مسلمانوں جیسے لباس کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو اگر امن ہوگا تو بھارت کے مسلمانوں کو بھی سکون کا لمحہ دیکھنے کو ملے گا اور ان کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا ہوگی، جو ہماری طرف سے لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کے بے بنیاد اور شیخ چلیانہ دعووں کی وجہ سے بھارت کے مسلمان ایک جس عذاب سے گزرے ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو یہاں بڑے آرام سے مال روڈ پر ایک جلوس نکال کر بھارت کو فتح کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس اقدام سے کشمیریوں کی نسل کشی کا بھارت کو ایسا سنہری موقع ملا جس کا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ کشمیر عملاً بھارت کا حصہ بن چکا ہے، تو اس کا کریڈٹ بی جے پی کو دینے کے بجائے ہمارے پاکستان کے ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ایک ایسی جنگ کے خواب دیکھے جو وہ لڑ نہیں سکتے تھے اور جس کا لڑنا مناسب بھی نہیں تھا، اور لیکن اس جنگ کی دھمکیاں دے کر، اعلانات کر کے اور بھارت کو فنا کر دینے کے دعووں کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ اس کا اگر میزان دیکھا جائے تو گھاٹے میں سب سے زیادہ کشمیری مسلمان رہے، اس کے بعد بھارتی مسلمان رہے، اس کے بعد پاکستان کی مسلمان رہے۔ تو اب اگر یہ اچھی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، اسے حالات کا جبر سمجھ لیجئے یا یہ ہے کہ غور و خوض اور جسے سیکنڈ تھاٹ کہتے ہیں، جسے پلٹ کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہتے ہیں، جو مرضی اسے نام دے لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ میں جس میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی اور اب وہ اس سرزمین میں ایک حقیر اقلیت ہے اور مظلوم اقلیت ہیں، تو ان سب کا مفاد اس بات میں ہے کہ خطے میں امن ہو۔ کشمیر کا مسئلہ تو خیر سے عمران خان نے حل کر ہی دیا، بلکہ تحلیل کر دیا ہے، اب کشمیر کا مسئلہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہا، چنانچہ اب امن کو ہی موقع ملنا چاہیے اور دونوں طرف سے ملنا چاہیے۔ اور بھارت کی بی جے پی اگرچہ مسلمان دشمنی میں اور پاکستان سے دشمنی میں عقلی سرحدوں کو عبور کر چکی ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت میں جو سین عناصر ہیں وہ ان کی آواز جو ہے غالب نہیں آئے گی۔ میرا خیال ہے بھارت میں بھی امن کی حامی قوتیں، سمجھدار عناصر بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، لیکن بہرحال وہ بہت مؤثر تعداد میں ہیں، اور اگر ان کی طرف سے بھی مثبت جواب آیا
تو اس خطے کے لیے بہتر مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ حالات کے جبر کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں ایک سوچ میں تبدیلی آئی ہے، تو اسی طرح سیاستدانوں کے حوالے سے بھی جو سوچ میں اگر کہیں تبدیلی آئی ہے جس کا مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2017 میں جو ایک ناکام اور تباہ کن تجربہ کیا گیا، اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر سطح پر ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ خود ان حلقوں کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے جو عمران خان کو لائے تھے۔ چنانچہ اس ناکام تجربے کے بعد میرا خیال ہے، اور مجھے بڑی حد تک اگر یقین نہ کہیں تو یقین کے قریب ترین کیفیت کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایسا تجربہ نہ کرنے کی سوچ کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے۔ اور اگرچہ نواز شریف اور آصف زرداری اور دوسری جمہوری قوتوں کے بارے میں ان کی سوچ اچھی نہیں ہے، وہ ان کو فیور دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حالات اس سطح پر آگے ہیں، ان کو رستہ دینا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، حالیہ دنوں میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں مختلف سطح کے، مختلف شدت کے، ان سب کو آپ ایک اشارہ سمجھیے کہ حالات اور فضا تبدیل ہو چکی ہے۔ اور عمران خان اگر اپنے نجی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے خلاف ایک سازش کیوں ہو رہی ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے جو اہداف حاصل کیے ہیں اس کے بعد ان کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ تو صورتحال کی ایک تصویر ہے، اور آئندہ کے لیے عمران خان کی جو دھمکی ہے اس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس دھمکی کا کوئی فائدہ عمران خان کو ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر گرے، وہ اسمبلیاں توڑیں یا نہ توڑیں، استعفیٰ دیں یا نہ دیں، دونوں صورتوں میں جو تبدیلی آنی ہے وہ اب آئے گی، اور اس کا راستہ روکنا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی قدرتی معجزہ ہو جائے، کوئی بہت بڑا اپہیبل ایسا ہو جائے کہ جس میں یہ تبدیلی کا راستہ رک جائے تو شاید یہ تبدیلی رک جائے، لیکن بظاہر ایسے آثار موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پر کوئی یہ شبہ ظاہر کر سکے کہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ اب رک سکے گا۔ ناظرین، خدا حافظ۔